اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران طریقت بندہ ناچیز خادم آستانہ عالیہ چورہ شریف درجہ بدرجہ تمام بزرگوں عزیزوں جہاں جہاں تک میری آواز جاتی ہے، جہاں جہاں تک جو بھی سنتا ہے، جس کے کان میں آواز پڑ رہی ہے، سب کی خدمت میں اسلام عرض کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گھر میں دروازے سے اندر بڑھیں السلام علیکم کہیں، دروازے سے باہر بھی نکلیں آگے کوئی ملے اس کو بھی السلام علیکم کہیں اونچی آواز سے۔ جو خبر آپ کو دینے والا ہوں ذرا غور سے سن لیں، غور سے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ لال قلعے والی جو پیشن گوئی درست ہوئی ہے، اللہ کے حضور ہے کروڑوں مرتبہ میں دعائیں کرتا ہوں اور شکرانے کے نفل بھی ادا کروں گا، انشاءاللہ کروں گا۔ بھائی ادھر سے فارغ ہو کے شکرانے کے نفل ادا کرنے ہیں۔ اور جو مجھے ابھی خبر ملی ہے وہ یہ ہے، لال قلعے کے اوپر انہوں نے پرچم لہرا دیا ہے، لال قلعے کے اوپر پرچم انہوں نے سکھوں نے لہرا دیا ہے خالصتان کا۔ خالصے کی تاریخ شروع ہو چکی ہے۔ اور ایک بات میں آپ کو اور بھی بتا دوں، بھارت کے اندر گھر تاریخ اٹھنی شروع ہو گئی ہے، ہر گھر کے اندر سے تاریخ اٹھنی شروع ہو گئی ہے۔ مودی بہت پریشان ہے۔ اور ایک بات میں آپ کو بڑی بات اور بتاتا ہوں، بڑی سیریس قسم کی، ادھر میری بات سنیں۔ مقبوضہ کشمیر کے اندر جو سکھ ہیں فوجی تھے، وہاں سے اپنی گاڑیاں لے کر وہ دلی پہنچ رہے ہیں۔ جہاں پر فوجی نوجوان ہیں، اس وقت پتہ ہی مودی نے کیا کیا ہے، تمام RSS کے گنڈے اور جو فوجی ہیں پولیس والے، ان کو چھوڑ کے بتی بند کروا کے بجلی بند کروا کے ان کو مروا رہا ہے۔ بے تحاشا قتل ہوا، نہ اس نے کہا کوئی قتل نہ پکڑا جائے، گاڑی میں ڈالو، جا کر کسی جگہ پر جا کر پھینک کے آؤ۔ قتل و غارت بے حسابی شروع ہو، گھر وڑ کے، جہاں پر ہندو ہیں ساتھ سکھ ہیں، جہاں ہندو ہیں ساتھ سکھ ہیں، اس گھر کے اندر گھس کے اس کی بچیاں، اس کے گھر والوں کو، اس کی بیوی، اس کی ماں، ایک سارا کچھ کر دیا ہے۔ اور سکھوں نے پتہ ہی کیا کہا ہے، یہ بڑی عظیم بات کی ہے، کہنا یہ جو کرپان ہوتی ہے نا ہمارے پاس، جو کرپان ہوتی ہے، یہ جو کرپان ہمارے پاس ہوتی ہے، یہ اس وقت ہم گلے میں ڈالتے ہیں جس وقت ہمارا یہ ضمیر اجازت دیتا ہے، ضمیر اجازت دیتا ہے۔ یہ ویسے ہم نے نہیں ڈالی، ضمیر اجازت دیتا ہے۔ جس طریقے سے ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ہمارا ضمیر اجازت دیتا ہے تو ہم کلمہ پڑھتے ہیں، پھر کلمہ پڑھ لیتے ہیں تو اس کے بعد ہم اللہ کے اور اللہ کے رسول کے ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جس وقت ہمارا ضمیر اجازت دیتا ہے اس وقت کرپان ہم ڈالتے ہیں۔ اب گھر دلی کے اندر، ہر گھر کے اندر سنیں، یہ گھر کے اندر لڑائی شروع ہے، خانہ جنگی شروع ہو گئی ہے ادھر۔ یہ جو بات آپ کو میں بتا رہا ہوں، مطلب جتنے بھی ہیں، اور سنگم کے اندر بے تحاشی چینی فوج پہنچ چکی ہے۔ بہت سارے ان کے فوجی اٹھا لیے گئے ہیں اور بہت سارے فوجی ان کے قتل کر دیے گئے ہیں، ان کی تباہی اور بربادی کر دی ہے۔ سامان بھی ان کا چھین لیا گیا ہے، گاڑیاں چھین لی گئی ہے سنگم کے اندر۔ اور دلی کے اندر انہوں نے بلیک آؤٹ کر کے، بجلی بند کر کے، اس وقت میری بات سنو گا، سکھوں کا قتل عام کر رہے ہیں۔ یہ جو ہندو ہیں سکھلے بالکل قتل عام کر رہے ہیں، ان کو ختم کر رہے ہیں۔ دلی کے اندر اس وقت جو ہم پروگرام کر رہے ہیں، اس وقت وہاں بجلی نہیں ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں، پکی بات آپ کو میں بتاتا ہوں۔ میں بجلی میں بیٹھا ہوا ہوں، ان کو بجلی نہیں ہے، اندھیرے میں رکھ کر ان کو مار رہے ہیں، گھر گھس کے ان کو مار رہے ہیں، سکھوں کو مار رہے ہیں، اور سکھ بھی ان کو مار رہے ہیں۔ گھر اب یہ جو لڑائی ہے گھر کے اندر داخل ہو چکی ہے۔ اب مودی کا اقتدار میرے نا، اور بھارت کو، پہلے تو میں یہ کہتا تھا نا بھارت ٹوٹنے والا ہے، یہ میں پہلے یہ بات کہہ رہا تھا، آج میں آپ کو یہ بالکل میری بات سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ اکبر ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، با حکم الہی، سمجھ لو بھارت ٹوٹ گیا، آج کے بعد بس ٹوٹ گیا ہے، بھارت ٹوٹ گیا ہے اندر سے، ختم۔ اب انہوں نے خالصے کی تاریخ شروع کر دی ہے، خالصتان کی تاریخ شروع کر دی ہے۔ وہ کسان تاریخ انہوں نے پیچھے کر دی ہے، خالصے کی تاریخ شروع کر دی ہے۔ اب وہ ٹریکٹر ٹرالیوں والی یا کسانوں والی تاریخ نہیں رہی ہے نا، انہوں نے اپنی خالصے کی تاریخ شروع کر دی ہے۔ اور یہ اس وقت تک نہیں چھوڑیں گے جتنی دیری تک وہ اپنا وطن لے نہیں لیتے۔ اور آج جو میں بات ابھی جو جس وقت میں ابھی آپ ٹائم دیکھ لیں، وقت دیکھ لیں، میں ابھی آپ کو یہ بات بتاتا ہوں، کم از کم 8-9 ہزار سکھ جو ہے وہ انہوں نے مار دیا ہے، قتل کر دیا ہے۔ وہ ادھر سے یہ پروگرام بنا کر بیٹھے ہوئے تھے
ہندو RSS کے گنڈے اور نال فوج نال پولیس یہ سارے بیٹھے ہوئے تھے۔ اب جہاں جہاں تک مہا بھارت جہاں جہاں تک ہے، جہاں جس جس جگہ پر مہا بھارت ہے، ان کا کرنل ہے، جنرل ہے، بریگیڈیئر ہے، سپاہی ہے، جوان ہے، سکھ چھین کر گاڑیاں وہ دلی پہنچ رہے ہیں۔ دلی پہلے تو ٹریکٹر مارچ تھا نا، اب ان کا فوجی پولیس والوں کا بھی مارچ ہے، فوجی نوجوانوں کا بھی مارچ ہے، وہ دلی پہنچ رہے ہیں۔ اب یہ تاریخ اب رکتی نہیں، اب یہ تاریخ آگے ہی آگے آگے ہی آگے آگے ہی آگے، یہ تاریخ ہی اس کا بیڑا غرق کر کے رکھ دے گی، اس کا کچھ بھی نہیں رہنے دے گی۔ وہاں ایک پوسٹر بنایا انہوں نے، ایک پوسٹر بنا ہوا ہے، اس پہ مودی کی فوٹو ہے، اس کے بعد امیت شاہ کی فوٹو ہے، اس کے بعد آگے ایک اور فوٹو لگا کے اس کے نیچے انہوں نے گلگوشن کی فوٹو بھی لگائی ہوئی ہے۔ انہوں نے نواں ایک اپنا وہ سسٹم کیا ہوا ہے، ایک سسٹم کیا ہوا ہے بہت حیران کن۔ اور دوسری بات میں آپ کو ساتھ ایک بات اور بھی بتاتا ہوں، آج رات کو دلی سے صبح سورج طلوع ہوگا، اور دنوں کی طرح وہ نہیں طلوع ہوگا، دیکھ لینا آپ، صبح آپ ہونے دیں۔ اور 28 ارکان مسلم لیگ نون کے باغی ہو چکے ہیں، 28 ارکان مسلم لیگ نون کے باغی ہو چکے ہیں، اور وہ وزیر اعلیٰ کے ساتھ، عمران خان کے ساتھ، اور PTI کے جو قومی اسمبلی کے ممبر ہیں، مطلب ہے جس طریقے سے وزیر اعلیٰ کے کوئی امشیر ہیں، ان سب کے ساتھ ان کا ایک تعلق واسطہ بنا ہوا ہے۔ اور مریم نواز نے حسن اقبال کو، اور کیا نام ہے جڑے عباسی صاحب ہیں، شاہد خاقان عباس صاحب، ان کو اور رانا ثناء اللہ کو ٹاسک دیا ہے کہ جن کو ہم نے شو کاز نوٹس دیے تھے، ان کو راضی کر کے کو دوبارہ پارٹی میں لے کے آئیں۔ یہ جو 28 ارکان ہیں ان کو مطلب بلوا کے میرے ساتھ ملوائیں۔ اور مریم نواز ان کے پیچھے جانے کے لیے بھی تیار ہے، ان کے گھروں میں جانے کے لیے تیار ہے۔ یہ سینٹ کے انتخابات کے بارے میں جو بات آپ کو میں دے رہا ہوں کہ 28 ارکان جو ہیں یہ مسلم لیگ نون کے، یہ جو باغی ہوئے ہیں، ان کے ہاتھوں سے نکلے ہوئے ہیں، انہوں نے آگے پیچھے انہوں نے رابطے کیے ہوئے ہیں۔ آرس ٹریڈنگ جو ہوگی، آرس ٹریڈنگ وہ بلوچستان میں ہوگی اور KP میں ہوگی۔ اور KP میں یہ بات بھی آپ کو اندلے کھانے کی دے رہا ہوں، جو KP کے جو صوبائی اسمبلی کے ممبر ہیں، ان کے گروپ بنا دیے ہیں عمران خان نے، گروپ بنا دیے ہیں کہ کوئی بھی ممبر ادھر سے ادھر نہ ہو، کوئی بھی ممبر ادھر سے ادھر نہ ہو۔ ان کا ایک گروپ بنا دیا ہے، 3-4 گروپوں میں وہ تقسیم کر دیے ہیں۔ اب اللہ مہربانی کرے گا، سب ٹھیک ہوگا۔ یہ جو ٹرالی مارچ ہے نا، ٹرالی مارچ، یہ ٹرالی مارچ ان کا دن کا نہیں ہے، یہ رات سے ان کا ٹرالی مارچ جو ہے رات سے شروع ہوا ہے۔ رات کو انہوں نے ایک بچہ، جوان بچہ، تقریباً 14 سال کا بچہ، اس کو یہاں سے گولی مار کے اس کو مار دیا ہے۔ اور اس کے بعد 8 نوجوان انہوں نے اور رات کو مارے ہیں، ان کو قتل کیا ہے۔ اور سارے سکھ ہیں، ان کے جسم پر RSS کے جو گنڈے ہیں نا، انہوں نے جو RSS کا نعرہ ہے اس کے جسم پر چاقوں سے ایسے کر کے لکھ کر، ایسے چاقوں سے لکھ کر اس کے جسم کے اوپر چاقوں سے لکھا ہے، مطلب ان کو مارنے کے بعد۔ یہ رات کو یہ سلسلہ ہوا ہے، جو رات پچھلی گزر گئی ہے، یہ دن کو یہ ان کو پتہ چلا ہے اس وقت۔ اس کے بعد جو سکھ ہیں وہ بہت اشتعال میں ان کا جو سلسلہ ہے، وہ سلسلہ اب رکنے والا نہیں ہے، جو میں نے دیکھا ہے یا میری سمجھ میں آیا ہے۔ یہ اس وقت تک انہوں نے بلیک آؤٹ رکھنا ہے، بجلی نہیں کھولنی، جب تک انہوں نے مودی نے کہہ دیا ہے کہ ایک سکھ باہر نہیں جانا چاہیے، اندر سے ایک سکھ باہر نہیں جانا چاہیے، سب کو اندر قتل کر دو، سب کو ذبح کر دو، کاٹ دو، سر ان کے اتار دو۔ انہوں نے ایک قسم کے وہ گھیرے میں لے لیے ہیں، اور باہر سے بھی سکھ آ رہے ہیں، باہر سے بھی آ رہی ہیں، عورتیں بھی آ رہی ہیں، مرد بھی آ رہے ہیں۔ پوری دلی کے اندر یہ خبر، تمام میڈیا، تمام چینل بند ہیں، فیس بک بند ہے، یوٹیوب بند ہے، کوئی چینل نہیں، کوئی بجلی نہیں، کوئی چیز نہیں، فون نہیں چل رہے، فون بھی بند ہیں، فون بھی نہیں چل رہے، کوئی چیز نہیں چل رہی اس وقت۔ صرف اگر کوئی چیز چل رہی ہے تو وہ واحد یہ چیز چل رہی ہے، اگر مقبوضہ کشمیر کے اندر کوئی سکھ فوج کے اندر ہے وہ دلی جا رہا ہے، کوئی بریگیڈیئر ہے وہ دلی جا رہا ہے، ڈیوٹی نہیں، کوئی ڈیوٹی نہیں، نو ڈیوٹی، کوئی کرنل ہے ڈیوٹیاں چھوڑ رہے ہیں، ختم ڈیوٹیاں، وہ سب دلی جا رہے ہیں، سب ڈیوٹی جا رہے ہیں۔ تمام سکھ جو فوج میں تھے، پولیس کے اندر تھے، وہ سب انہوں نے ہر تھانہ، ہر چیز انہوں نے چھوڑ دی ہے، ہر جگہ چھوڑ دی ہے، مقبوضہ کشمیر چھوڑ دیا ہے، سب جناب سکھی کی دلی کی طرف جا رہے ہیں۔ اور بلیک آؤٹ اس وقت جا کے بجلی دی جائے گی، یا تو صبح ہوگی، رات کو انہوں نے بجلی کوئی نہیں دینی،
رات کو انہوں نے جتنے سکھ ہیں رات 12 بجے تو بعد سکھاں دا جڑا ہوندا نا سکھاں دا وہ جمع غفیر انہوں دا دماغ رات نو پھر جاندا پھر دما دم مسکل اندر ہوندا ہاں اس تو بعد راتی 12 بجے تو بعد ہن 12 ہو گئے دن ہن سکھاں دا جڑا دماغ وہ پھر گیا دا ہر چیز انہوں نے چڑھ پئی دی ہن انہوں نے کوئی چیز ہی نہیں نظر آتی ہن لاؤ تو کھاؤ تو کپو تو ٹاؤ ہیں لمیاں لیٹ لاشاں ہی لاشاں اور دوسری گل جڑی میں تساں نال کردا ساں یہ گل بھی یاد رکھیو مودی دی اور نواز شریف دی نیپال اندر اکتوبر 2020 وچ ملاقات ہوئی اے جنگ اخبار دے میری کراچی جنگ اخبار دی سرخی ہے نیپال وچ جنگ اخبار کراچی یہ بھی میں تواڈے کنی بھیجدا پیاں اگر اس لائی اے میں تواڈے کنی بھیجدا پیاں بھی ذرا تسی تک لیو کراچی جنگ اخبار